شعبان المعظم بہت بابرکت، بہت رحمتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ یہ خوشیوں بھرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام مومنین کی خدمت میں ماہ مبارک کے شعبان المعظم کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ شعبان المعظم بہت بابرکت، بہت رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، اور اس کے بارے میں حدیث پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، شعبان و شہری فمن احبنی فلیحب شعبان۔ شعبان میرا مہینہ ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے مہینے سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ نہایت مبارک ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، اور یہ وہ واحد مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے کسی معصوم کی شہادت نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ خوشیوں بھرا مہینہ ہے۔ سرکار حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان المعظم کو اس 3 شعبان کو اس مہینے میں تشریف لائے ظاہری طور پر، اور اسی طرح 4 شعبان کو حضرت ابی الفضل العباس حضرت عباس علمدار کے ظہور پر نور کا دن ہے۔ اسی طرح 5 شعبان کو حضرت سیدہ زینب، اور خصوصی طور پر 15 شعبان المعظم کو سرکار حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پر نور کا دن ہے۔ تو یہ مہینہ اپنے اندر خاص ساعتیں، خاص برکتیں، خاص رحمتیں سموئے ہوئے ہیں۔ تو اس مہینے میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کوئی 2-4 باتیں آپ کو گوش گزار کر دوں گا آج کی حد تک۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرف فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی حدیث بیان کی، اور جو میرے مہینے کی تعظیم کرے گا اللہ اس کی تعظیم فرماتا ہے۔ وسائل الشیعہ میں حدیث ہے سرکار دو عالم کی۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رسول خدا جب شعبان کا چاند دیکھتے تھے تو اعلان فرماتے تھے، اے لوگو یہ میرا مہینہ ہے، اور جو اس میں ایک دن بھی روزہ رکھے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرما لیں، خود سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ آج کل سردیاں بھی ہیں، روزہ رکھنا مشکل بھی نہیں ہے، بہت زیادہ شدت پیاس بھی نہیں ہے، اور اگر انسان دن بھی چھوٹے ہیں، اگر انسان روزہ رکھنا چاہے تو کتنا بڑا اجر و ثواب انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، بلکہ جنت واجب ہو جائے گی۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے رسالت مآب نے سرکار دو عالم نے جنت کی ضمانت لی ہے۔ اسی طرح یکم شعبان رحمت الہیہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ جیسے ہی یکم شعبان شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت الہی کا دروازہ کھل گیا۔ توبہ درود پاک کی کثرت سے تاکید ہے کہ آپ درود پاک، اور کچھ نہیں کر سکتے تو انسان درود تو پڑھ سکتا ہے نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور میں کوشش کروں گا کہ آئندہ آنے والی اپنی باقی ویڈیوز کے اندر بھی درود شعبانیہ کو شامل کر دیا جائے۔ تو اگر کوئی نہیں درود شعبانیہ پڑھ سکتا تو کم سے کم یہ درود تو پڑھ سکتا ہے نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طرح کثرت سے استغفار کا حکم ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو توبہ، درود پاک کی کثرت۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، شعبان میں ایک روزہ قیامت کے دن شفاعت کا سبب ہے۔ یعنی اگر پورے شعبان میں آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایک روزہ تو انسان رکھ ہی سکتا ہے نا۔ تو ایک روزہ اگر رکھا ماہ مبارک شعبان میں تو اس کا مطلب ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ شفاعت کا باعث بنے گا۔ روزانہ کم سے کم 70 مرتبہ معصوم فرماتے ہیں کہ استغفار کیا جائے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، زیادہ سے زیادہ انسان جتنا بھی کر سکے۔ لیکن شعبان کی پہلی تاریخ سے لے کر 29 یا 30 شعبان تک کے بارے میں یہ روایت ہے کہ
70 مرتبہ آپ ہر روز استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اپنی زبان پر جاری کریں۔ شعبان کے مہینے میں صدقہ دینا، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی شعبان میں صدقہ دے تو وہ آگ کے راستے میں ڈھال بن جائے گا، یعنی عذاب خدا کے راستے میں ڈھال بن جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک شعبان میں جتنا بھی ہو سکے، چاہے وہ 25 پیسے یا مثلا جتنا بھی کم سے کم ہو سکے، ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر آپ صدقہ کر دیں تو یقیناً وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے جو ہمیں قیامت میں یا اس دنیا سے جانے کے بعد کسی عذاب میں مبتلا ہونا ہے تو اللہ پروردگار عالم اس سے محفوظ کر دے گا۔ یہ محمد و آل محمد کا صدقہ ہے، وگرنہ یہ چھوٹا سا عمل بھی اس لیے کہ شعبان کی فضیلت کے اعتبار سے ہے، لہٰذا کم سے کم بھی اگر کیوں نہ ہو تو آپ ایک کھجور کا دانہ یا 1 روپیہ یا اس جتنے بھی آپ کے ہاں کرنسی جیسی استعمال ہوتی ہے، انسان کم سے کم صدقہ وہ ادا کرے، وہ اس کی برکت کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ پہلی 3 تاریخوں کے بارے میں معصومین علیہ السلام کی روایات یہ کہتی ہیں کہ قبولیت دعا کا خاص ایام ہے پہلے 3 دن۔ ویسے تو 4 شعبان حضرت عباس کی روز ولادت بھی بہت زیادہ عظمت کی عمل ہے، لیکن معصومین کی روایت کے مطابق 3 شعبان تک، پہلی شعبان، دوسری شعبان، تیسری شعبان، یہ سارے عید کے دن ہیں، اور اس میں اگر انسان دعا کرے تو یہ قبولیت دعا کا دن ہے۔ گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے اگر انسان دعائیں کرے اور اپنے مرحومین کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوست احباب کو، مومنین کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پروردگار عالم ہمیں ماہ مبارک کی سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔